بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا 7واں باب ہے اس کتاب کا، عمدۃ الاحکام کا۔ اس میں انہوں نے حدیث لائی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیسا تھا۔ صفتوں سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نماز کا وصف کیسا تھا، آپ رکوع کیسے کرتے تھے، آپ سجدہ کیسے کرتے تھے، آپ تشہد میں بیٹھتے کیسے تھے، قیام میں آپ کا کیا طریقہ کار تھا، اور کچھ اس میں قرات وغیرہ کی حدیث بھی آئی ہیں۔ اس باب کی پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت ہنیئۃ قبل ان یقرأ۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب اللہ اکبر کہتے ہیں نا، نماز میں شروع کرتے ہوئے جب آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے اور کھڑے ہو جاتے، سکت ہنیئۃ، آپ کچھ وقت، تھوڑا سا وقت کا ایک وقفہ خاموش رہتے تھے، اس کے بعد قرات شروع کرتے تھے۔ یعنی یہ مغرب، عشاء یا فجر کی نماز میں جس طرح ہمارے امام صاحب جو ہے وہ تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، پھر الحمدللہ سے قرات شروع کرتے ہیں نا، تو آپ قرات شروع کرنے سے پہلے آپ سکت ہنیئۃ قبل ان یقرأ، قرات شروع کرنے سے پہلے، الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے خاموش رہتے ہیں۔ فقلت، میں نے کہا، پوچھا ایک دن، اب نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ متاخر الاسلام بھی ہیں، یعنی آپ کا اسلام آخری سالوں میں ہوا خیبر کے موقع پر، تو انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دورانیے میں کیا پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک بات واضح تھی کہ آپ کچھ پڑھتے ہیں، کیونکہ پوری نماز میں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہی ہے آپ نے، سوائے اس کے کہ امام جو ہے وہ قرات کر رہا ہے سورہ فاتحہ کی قرات کے علاوہ، تو آپ نے پیچھے خاموشی سے سننی ہے۔ باقی جو ہے وہ آپ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، اور ہماری عمومی روٹین میں بھی ہم نماز جو ہے وہ تو پڑھنا ہی ہے، ظاہر بات ہے، جو بھی اس کا رکن ہے اس میں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے ابی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ دونوں قربان ہو جائیں۔ یعنی یہ ایک محبت کی انتہا ہے، اور عربوں میں ایک محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے کسی بڑے سید سردار کو، کہ بے ابی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، قربان ہوں۔ کا بین التکبیر والقراءت، میں نے نوٹ کیا ہے، دیکھا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تکبیر اور قراءت کے درمیان، یعنی جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور یہ قراءت شروع کرنے سے درمیان کچھ آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ما تقول، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں اس دوران، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، ہم بھی پھر پڑھا کریں۔ تو یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرص علی العلم، علم پر حرص کی جو ہے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سب سے زیادہ احادیث کے حافظ وہ تھے، ٹھیک ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ آخری یعنی 2-3 سال صحبت انہیں میسر آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث ان کو یاد تھی۔ اور ایک بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے سیدنا ابو ہریرہ، اور جا کے نا کہنے لگے، سوال کیا، من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے آپ کی سفارش کا قیامت والے دن سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا، وہ سب سے بڑا سعادت مند کون ہوگا جس کو آپ کی سفارش زیادہ چانسز ہیں کہ اس کو ملے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دینے سے پہلے فرمایا کہ ابو ہریرہ، میرا یہی خیال تھا کہ یہ سوال تو ہی مجھ سے کرے گا، کیونکہ تیرے علم پر حرص کی میں نے اتنی جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے، تجھے حریص پایا ہے، تو اتنی حرص رکھتا ہے نا علم کی،
میرے ذہن میں بھی تھا کہ اگر کبھی مجھ سے کسی نے یہ سوال پوچھا تو وہ ابو ہریرہ ہوگا. اور دیکھیں آپ نے پوچھا. پھر استاد کو اپنے ہر شاگرد کا مزاج، اس کی علم کے لیے لگاؤ، یہ سارا پتہ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے نوٹ کیا کہ اللہ کے نبی یہ جو دورانیہ خاموش رہے، یقیناً اس میں کچھ پڑھتے تو ہوں گے، لہذا انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ بتائیے کیا پڑھتے ہیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے اور میں بھی پڑھوں. قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتلایا، اقول، میں پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد. اب نا یہ دعا آپ پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اللہ اکبر سے قرات شروع کرنے کے درمیان خاموش رہتے تھے. ہمارے ہاں جو دعا مشہور ہے وہ ہے سبحانک اللہم والی، اور وہ بھی ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً تو ثابت نہیں ہے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی، اور حدیث جو مرفوع سے مراد ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی ایک مرفوع صریح ہوتی ہے اور ایک مرفوع حکمی ہوتی ہے. صریح تو وہ ہوتی ہے جیسے یہ ہے، صحابی کہہ رہے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، یا میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا، یا اللہ کے نبی نے یہ کیا. یا یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیا کہ آپ خاموش رہے، کیونکہ آپ اگر غلط کام ہوتا تو پھر خاموش نہ رہتے. ایک ہوتی ہے مرفوع حکمی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ صحابی کوئی ایسی بات کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا یا ایسا کیا، لیکن وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے یا ایسا عمل کرتا ہے کہ لا محالہ جو ہے وہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ صحابی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہوگا، کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، تبھی یہ کر رہا ہے. یعنی عمل ایسا ہوتا ہے. وہ عبادات میں بالخصوص ہوتا ہے. مثلا ایک صحابی سے صحیح ثابت ہے نماز کا کوئی طریقہ، کوئی بھی چیز نماز میں، تو ہم یہ کہیں گے اس سے ثابت ہے صحیح، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، کیونکہ نماز ایک عبادت ہے اور عبادت کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کیا. صحابہ آپ سے بڑھ کر تو نہیں پھر کرتے تھے نا. تو یہاں پر یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح ثابت ہے وہ پڑھا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایک جو دعا یا صحیح بخاری وغیرہ میں یا محدثین نے جس کو بیان کیا وہ یہ والی دعا ہے. الحمدللہ ہمارے اہل حدیث افراد تو یہ یاد کرتے ہیں، بچوں کو ہم شروع سے ہی یاد کرا دیتے ہیں، وہ ساری زندگی پھر پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں. ہم خود جو ہے وہ بھی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں. نوافل میں تو دونوں پڑھ لیتے ہیں، تو فرائض میں جو ہے وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ مباعد والی پڑھ دیتے ہیں، کبھی وہ پڑھ دیتے ہیں. تو یہ بہت پیاری دعا ہے، آپ اس کے ترجمے پر غور کریں اور پھر آپ دیکھیں گے. پڑھ سکتے ہیں جی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو امام کے پیچھے موقع ملا ہے نا، ابھی اس نے قرات شروع نہیں کی، تو آپ دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اپنی نفل نماز پڑھ رہے ہیں نا، سنتیں یا نفل تہجد وغیرہ، تو پھر تو آپ کے پاس اپنا وقت ہوتا ہے. دعا یہ ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای، اللہم اے اللہ، باعد دوری فرما دے، بینی میرے درمیان، و بین خطایای اور میرے خطاؤں کے درمیان، میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت جیسا کہ تو نے دوری فرمائی ہے، بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان. یعنی مشرق ایک کنارہ ہے اور مغرب ایک کنارہ ہے. جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری فرمائی ہوئی ہے نا، مجھے میرے گناہوں سے بھی اتنا دور کر دے. یعنی میرے گناہ مجھ سے اتنے دور ہوں کہ کبھی وہ میرے قریب آ ہی نہ سکیں کہ میں گناہ کر بیٹھوں. کیسی زبردست دعا ہے، آپ اندازہ کریں. اس میں یہ پہلا یا جو ہے یہ جمع کا ہے خطا، یا دوسرا اس کا متکلم کا ہے. پہلا خطا یا ہے وہ جمع ہے، اور یا پھر دوسرا جو ہے وہ متکلم، میرے گناہ، میرے خطائیں، میری خطائیں. جی خطا یا میرے گناہ. اللہم نقنی، اے اللہ مجھے صاف کر دے، من خطایا میرے گناہوں سے، میرے جو مجھ سے اس سے قبل گناہ ہو چکے ہیں نا، جانے انجانے میں جو میں نے گناہ کیے ہیں، اے اللہ تو ان گناہوں سے مجھے صاف کر دے، پاک کر دے. کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، جس طرح صاف کیا جاتا ہے الثوب الابیض سفید کپڑا، من الدنس میل سے. جس طرح سفید کپڑا ہوتا ہے نا، پھر اس پہ میل چڑھ جاتی ہے، وہ پھر میلا ہو جاتا ہے، پھر اسے دھو کے اچھی طرح صاف کرتے ہیں، پھر وہ سفید ہو جاتا ہے. یا اللہ میں بھی میلا ہو گیا ہوں نا گناہوں سے،
ہم سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں. اے اللہ تو میرے گناہوں سے مجھے ایسے صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو صاف کرتے ہیں میل سے. اللہم اغسلنی، اے اللہ مجھے دھو ڈال، من خطایا یعنی میری خطاؤں کو، بالثلجی برف کے ساتھ، والمائی اور پانی کے ساتھ، والبرد. ثلج کہتے ہیں نا یہ جو برف ہم لوگ بناتے نہیں، یا پانی جمع ہوا پانی، اس کو ثلج کہتے ہیں. ماں تو پانی ہو گیا، اور برد جو ہے یہ بارش جمی ہوئی، یہ جو اولے بارش کے ساتھ کبھی کبھی اولے، ہاں جی آپ اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں اینڈ بھی کہتے ہیں. عربی میں تو سردی کو بارد کہتے ہیں. ہاں نہیں وہ بارد سرد ٹھنڈی چیز کو کہتے ہیں، یہاں پر برد سے. ہاں جی تو یہ جو ہے یہاں پر مطلب ویسے یہاں مراد وہ والی اولے ہیں، یعنی وہ ہوں یا پانی ہو یا برف ہو، یعنی ہر چیز جس سے صاف ہو سکتے ہیں. اللہ تو مجھے دھو ڈال گناہوں سے. ٹھیک ہے. تو اس سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ طہارت، گناہوں کی طہارت حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں نام گنوائے گئے ہیں نا، اگر آپ وضو بھی کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ جو ہے وہ برف، پانی نہیں ہے اور برف ہے تو برف سے بھی آپ وضو اس کو جسم پر مل کرنا، وہ بھی ایک لحاظ سے پانی ہوتا ہے تو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. علم نے یہ بھی ایک استدلال کیا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے، سیر وعلام النبلاء یہ کتاب ہے، اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تابعی ہیں احنف بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ نا ٹانگوں سے معذور تھے لیکن بہت جید عالم تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. تو امام احنف بن قیس جو ہے نا وہ ایک دفعہ ان کو نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے کسی علاقے کا کوئی مقرر کیا گورنر یا کچھ ایسا نا، اور وہ علاقہ ایسی جگہ تھی جہاں پر برف باری ہوتی تھی، سردیوں کا موسم تھا. ان کو ایک غلام بھی ملا ہوا تھا جو ان کی خدمت کرتا تھا، پانی وغیرہ بھر دیا مطلب، اور ان کو کھانا پینا، معذور تھے ٹانگوں سے اس وجہ سے. تو احنف بن قیس رحمہ اللہ جو ہے وہ جب اس علاقے میں گئے اور وہاں پر سردی تھی، رات کو سوئے تو غسل واجب ہو گیا. اب وہ غلام باہر سویا ہوا تھا، اس کی ڈیوٹی تھی کہ ظاہر بات ہے وہ پانی گرم کر دیتا تو یہ نہا لیتے، لیکن انہوں نے نا غلام کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. باہر برف پڑی ہوئی تھی، یہ آہستہ آہستہ گھسٹتے باہر گئے، وہاں سے برف اٹھائی اور اس برف سے نہا لیا مال مال کے نا جسم پر. سخت سردی میں آپ اندازہ کریں، یہ بھی ایک بڑی تقویٰ کی اور مثال ہے. تو میں نے پڑھی تھی، مجھے اب بھی یاد ہے نا یہ. تو بہرحال یہ حدیث ہے جی. یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے تھوڑی تھوڑی کر کے نا، 2-3 لفظ بھی روزانہ یاد کریں نا تو یہ دعا یاد ہو جائے گی. بڑی پیاری دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے یہ دعا بھی جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک وہ مسل کی بینٹ چڑھ گئی ہے. اب میں نے ایک کتاب دیکھی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی، انہوں نے جو سکول سسٹم نہیں بنایا ہوا بچوں کا، اس کا سلیبس میں نا وہ کتاب تھی، اس میں نماز لکھی ہوئی تھی، اس میں نے یہ دیکھی ہے لکھی. اب تو دوسرے اہل علم بھی، کیونکہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ تو ہے نہیں، صرف یہ ہے کہ پہلے ہمارے عموماً دیہاتی لوگ ہوتے تھے یا کتابیں جو نماز پر لکھی گئی نا تو علماء نے ان کی ضرورت کے لیے ایک دعا ہی لکھ دی. مطلب سجدے کی بھی اب ہمیں ایک دعا آتی ہے، حالانکہ دعائیں تو زیادہ ہیں. رکوع کی بھی ہمیں ایک دعا آتی ہے جبکہ دعائیں تو زیادہ موجود ہیں. تو اسی طرح یہ قیام کی بھی ایک آسانی سے بھی یاد کر لیں گے. تو اب تو مطلب تھوڑا وہ ہمارے بڑے تھے ان کو اتنا یاد کرنا مشکل تھا، ہمیں تو الحمدللہ پڑھنا آتا ہے، یاد کر سکتے ہیں. تو یہ یاد کرنا چاہیے. یہ اس باب کی دوسری حدیث ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے تکبیر کے ساتھ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز کی ابتدا کرتے تھے. والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، اور قراءت شروع کرتے تھے الحمد للہ رب العالمین سے. یہ مسئلہ کچھ آگے بھی تھوڑا تفصیل سے آئے گا. یہاں پر جو ہے وہ یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ قراءت جو ہے وہ الحمدللہ سے اونچی جھکتے تھے، شروع کرتے تھے. یہ مسئلہ بین العلماء مختلف فی ہے کہ کیا قراءت بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اونچی پڑھنی چاہیے یا وہ ایسا ہی پڑھنی چاہیے، صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھنی چاہیے. تو اس میں دونوں طرح کی آراء موجود ہیں، روایات موجود ہیں، اور دونوں ہی طرح سے صحابہ کی گواہیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتی ہیں. یعنی یہ مسئلہ دونوں لحاظ سے ثابت ہے.
اور دونوں طرف کبار صحابہ موجود ہیں، اس لحاظ سے کسی ایک رائے کا مطلقاً جو ہے نا وہ آپ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ البتہ زیادہ روایات جو ہے وہ اس سے ہیں کہ آپ بسم اللہ سری پڑھتے تھے آہستہ، اور الحمدللہ سے پھر قرات اونچی شروع کرتے تھے، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ بسم اللہ اونچی بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آپ عمومی روٹین میں جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع کریں، بسم اللہ آہستہ پڑھیں، لیکن کبھی کبھی اس سنت کے حوالے سے بھی لوگوں میں بتانے کے لیے بھی اور اپنے آپ کے عمل کے لیے بھی جو ہے وہ آپ بسم اللہ جو ہے وہ اونچی بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، جب آپ رکوع فرماتے تھے تو لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ، نہ تو آپ سر کو بلند رکھتے تھے اونچا، اور نہ ہی بہت زیادہ جھکا لیتے تھے رکوع کے وقت، ولیکن بین ذالک، بلکہ درمیان میں رکھتے تھے، ان دونوں کے درمیان۔ یعنی رکوع میں نا ہمارا سر جو ہے وہ کئی دفعہ بعض لوگ بہت زیادہ جھکا لیتے ہیں اور بعض لوگ بہت زیادہ اونچا اس طرح رکھتے ہیں، بس درمیان میں آپ کی کمر کے برابر جو ہے وہ آپ کا سر ہونا چاہیے۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، اور جب آپ سر رکوع سے اٹھاتے تھے تب تک سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک کہ آپ سیدھے صحیح کھڑے نہیں ہو جاتے تھے۔ یہ اس معاملے میں کئی لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں کہ وہ ابھی رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے نہیں، ڈائریکٹ نیچے چلے جاتے ہیں، صحیح کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ حدیث تو ہے نا، ایک اور حدیث ہے جو سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے نا، انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، انہوں نے نماز پڑھا رہے، انہوں نے کہا نا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ تو جب وہ رکوع سے کھڑے ہوئے نا تو سیدھے کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ جسم کے ہر عضو اپنی جگہ پر آ گیا، ٹھیک ہے، سیدھا، یعنی کمر اپنی جگہ پر، جیسے رکوع سے پہلے آپ کھڑے ہوئے تھے نا اسی طرح آپ سیدھے کھڑے ہو، تب اطمینان سے آپ سجدے کی طرف گئے۔ تو اس میں جو ہے وہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، رکوع کے بعد آرام سے کھڑے ہوں، اور جو رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا دوسری ایک دو دعائیں ہیں جو بھی آپ کو یاد ہوں وہ آپ آسانی سے پڑھ کے پھر رکوع میں سجدے میں جائیں۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِدًا، پھر جب ایک سجدہ آپ نے کیا نا اور پھر اس سجدے کے بعد دوبارہ اوپر اٹھے، دونوں سجدوں کے درمیان جو اٹھنا ہوتا ہے، تو اٹھ کے آرام سے بیٹھ کے پھر دوسرے سجدے میں جاتے تھے، دوسرے سجدے میں صحیح بیٹھے بغیر نہیں جاتے تھے، آپ آرام سے بیٹھتے تھے پھر دوسرے سجدے میں جاتے تھے۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، اور آپ ہر دو رکعتوں کے بعد التحیات پڑھتے تھے، یعنی 3 رکعتوں نماز ہے، 4 رکعتی نماز ہے تو پہلی 2 رکعتوں کے بعد بھی التحیات پڑھتے تھے، لیکن اس میں ثابت ہے کہ آپ کہاں تک پڑھتے تھے، اور دوسری میں جو ہے وہ لمبی ہوتی تھی کہ سلام تک جو ہے مثلا، لیکن یہ کہ ہر 2 رکعتوں کے بعد آپ کی التحیات ہوتی تھی جسے ہم تشہد کہتے ہیں۔ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور آپ جو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تھے نا وہ کس طرح بیٹھتے تھے کہ جو آپ کا یہ بایاں پاؤں ہے نا اس کو آپ بچھاتے تھے، بائیں پاؤں کو بچھاتے تھے اور دائیں پاؤں کو یہ اس طرح کھڑا رکھتے تھے، یہ جس طرح ہم بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آتا ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد آپ اس پاؤں کی اوپر بیٹھتے تھے یہ، اور یہ آپ کا کھڑا ہوا ہے۔ اور جب 3 رکعتی نماز ہے یا 2 رکعت وہ والی ہیں جس میں سلام پھیرنا ہے، یا ہر وہ تشہد جس میں آپ سلام پھیرتے تھے، اس میں جو آتا ہے وہ پھر اس طرح بیٹھتے تھے۔ دوسری حدیث سیدنا ابو حمید والی سے پتہ چلتا ہے یہ پاؤں ادھر باہر نکال لیتے تھے اور یہ اسی طرح کھڑا ہوتا تھا، اس طرح بیٹھتے تھے، اپنی سرین جو ہے وہ زمین کے اوپر ہوتی تھی آپ کی۔ یہ وہ والا تشہد، وہ والا تحیات جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے، اس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے حدیث غالباً پیچھے ہماری گزری ہے، یہ آگے آ جائے گی۔ اچھا جی، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور آپ جو ہے وہ شیطان کی انداز ہے اس سے منع فرماتے تھے۔ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ، یعنی شیطان کا بیٹھنا یا شیطان کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر یعنی اور طرح سے بیٹھنا۔ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ،
اور اسی طرح آپ جو ہے وہ منع کرتے تھے کہ کوئی بندہ بچھا لے اپنے دونوں بازو، افتراش السبع، کتے کی طرح بچھانا، درندوں کی طرح بچھانا، یہاں پر درندوں کا لفظ ہے، بعض احادیث میں درندے کی جگہ کتے کا لفظ ہے۔ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور اپنی نماز کا اختتام جو ہے وہ سلام پر کرتے تھے آپ۔ تو یہاں پر یہ بھی یاد دہانی رہنی چاہیے کہ اللہ کے نبی منع فرماتے تھے کہ جو ہے وہ اس طرح سجدے میں نا دونوں پاؤں دونوں بازو بچھا کے نا اس کے اوپر سجدہ دیا جائے۔ اس مسئلے میں اب ایک اور پوائنٹ کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواتین ہمارے ہاں تو سجدہ بازوؤں کے اوپر دیتی ہیں، تو کیا خواتین کے سجدے میں اور مردوں کے سجدے میں فرق ہے؟ یعنی یہ جو بات بتائی جاتی ہے کہ خواتین کا پردہ اس کے اندر ہے کہ وہ سجدہ جو ہے وہ اس طرح بچھا کے دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلقاً منع فرمایا، اور کسی حدیث میں آپ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ مردوں کو منع کیا ہے لیکن عورتیں اسی طرح دیں۔ ایک عقلی بات یہ بھی ہے، یعنی آپ اگر اس کو سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواتین کے لیے یہ جائز ہوتا بھی نا، یا کسی ایک امتی کے لیے بھی، تو آپ پھر اس کو اتنی گندی تشبیہ نہ دیتے، یعنی اس طرح کی جو تشبیہ تھی، یہ عجیب سی بری سی تشبیہ ہے نا کہ آپ نے کتے کے ساتھ یا درندے کے ساتھ تشبیہ دے دی اس طرح سجدے میں اس طرح کرنے کو۔ تو ویسے بھی حدیث سے ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں خواتین کی جو خواتین کی مردوں سے علیحدہ چیزیں ہیں، مثلا پردہ، خاتون جو ہے وہ اس کا پردہ علیحدہ ہے، باقی جو ہے وہ عمومی نماز اس میں اور مرد کی نماز میں اور عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، یعنی عورت بھی اونچا اسی طرح کا سجدہ دے گی جس طرح مرد سجدہ دیتے ہیں۔ یہ ایک مسئلے کی بات ہے۔ اس میں اگر کوئی ایسی روایت آپ کے ذہن میں ہوتی ہے نا، کئی دفعہ مطالعے میں آتی ہے کہ یہ خواتین اور مردوں کی جتنی بھی کچھ ایسی روایات اگر ہیں بھی تو پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، واللہ علم ہمارے علم میں جو ہے وہ کچھ ایسی روایت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی نماز کا جو اختتام تھا وہ سلام کے ساتھ کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں اور بائیں۔ چلیں جی اگلی حدیث، تیسری اس باب کی حدیث ہے جس کو بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر جو ہے یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صاحبزادے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، یعنی رفع الیدین کرتے تھے، حذو منکبیہ اپنے کندھوں کے برابر۔ اذا افتتح الصلاۃ، کس وقت کرتے تھے؟ اذا افتتح الصلاۃ، جی جب آپ نماز شروع کرتے، اسی طرح۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اب یہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ابھی قرات ختم ہو گئی، رکوع پہ جانا ہے، اللہ اکبر کہتے اور ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع الیدین کرتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رکوع سے سر اٹھاتے تھے، پھر اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، ساتھ رفع الیدین بھی کرتے تھے۔ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے تھے، یعنی جس طرح پہلے بتایا گیا۔ وقال، اور ساتھ کیا کہتے؟ سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، وکان لا یفعل ذلک فی السجود، اور سجدے میں آپ اس طرح نہیں کرتے تھے، یعنی سجدے میں جاتے ہوئے یا سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان یا دوسرے سجدے کو جاتے ہوئے اللہ اکبر تو، لیکن رفع الیدین آپ نہیں کرتے تھے۔ ان تین مواقع پر یہاں پر ثابت ہے، اور صحیح بخاری کی دوسری ایک حدیث ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اذا قام من الرکعتین رفع یدیہ، جب آپ دونوں رکعتوں سے بھی اٹھتے تھے نا، دو رکعتوں کے بعد 3 رکعتی یا 4 رکعتی نماز ہے نا، تو 2 رکعتوں کے بعد اٹھے اللہ اکبر اور اٹھ کر پھر رفع الیدین بھی کرتے تھے۔ رفع الیدین جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواترہ ایک حدیث ہے۔ یہ کچھ 1-2 حوالے ہیں، چلیں آپ کے فائدے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور اس کی بہت زیادہ احادیث ہیں۔ احادیث کی سند کی جو تعداد ہوتی ہے نا، یعنی ایک حدیث 10 صحابہ نے بیان کی ہے، اور ایک حدیث ہے جس کو ایک ہی صحابی نے بیان کیا ہے، اور کئی حدیثیں ایسی بھی ہیں جن کو 10 سے زیادہ صحابہ نے، یعنی بعض روایات ایسی ہیں جن کو 70 صحابہ نے بیان کیا ہے۔ یعنی آتا ہے کہ یہ جو موزے نہیں ہوتے، موزے، ان پر مسح کی روایات تو اتنی متواتر ہیں کہ قریباً 70 سے زیادہ صحابہ نے روایت کی ہیں۔ اسی طرح قبر کے عذاب کے حوالے سے یا دیگر کوئی،
تو بعض حدیث ایسی ہوتی ہیں جن کو ایک صحابی نے بیان کیا یا پھر آگے سندیں ہوتی ہیں، بعض حدیثوں کی سندیں تھوڑی ہوتی ہیں، بعض حدیثوں کی سندیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے حدیث کی جو تقسیم ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کو 10 یا 10 سے کم سندیں ہو نا جس کی، اس روایت کو کہتے ہیں کہ یہ روایت خبر احاد میں سے ہے. ٹھیک ہے، مشہور، عزیز اور غریب یعنی اس کی آگے قسمیں. اور جس روایت کو 10 سے زیادہ لوگ بیان کریں یا اس کی تعریف یہ ہے کہ اتنے لوگ بیان کریں کہ ان کا جھوٹ پر محال ہونا ممکن ہی نہ ہو. یعنی صحابہ تو نعوذ باللہ ایسے نہیں تھے نا، وہ تو سارے کے سارے عادل تھے. ایک صحابی بھی بیان کر دے نا تو وہ روایت بھی وہی درجہ رکھتی ہے جس کو زیادہ صحابہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کہ کوئی اس روایت میں مسئلہ نہ ہو. صحابی سے اوپر جو ہوتی ہیں نا مثلا تابعی یا ان کے لیے تو پھر وہ محدثین نے باقاعدہ اس دور میں کتابیں لکھی گئیں، فلانا راوی کیسا تھا، فلانا راوی کیسا تھا، فلانا راوی کیسا تھا. یا ہمارے پاس اسماء الرجال کسے کہتے ہیں اس کی کتابیں موجود ہیں. تو جتنی زیادہ پھر وہ نیچے ہوتے تھے نا لوگ، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یا ایک تعداد ایسی ہو جاتی ہے کہ یار اتنے لوگ تو جھوٹ نہیں بول سکتے. ہمیں محلے کا ایک بندہ آیا، اس نے ایک بات بتائی، یار ادھر چوک میں ایسا ہو گیا. ہم سوچیں گے یار کہہ رہا ہے پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ہمارے پاس محلے کے معتبر کوئی 8-10 بندے آ گئے، 15-20 بندے آ گئے، پورا محلہ 100 بندے آ گئے، انہوں نے کہا جی ایسا ہوا ہے. تو عقل یہ کہتی ہے یار یہ بندے جھوٹ پر، یعنی وہ لوگ بھی کچھ ایسے تھے معتبر لوگ اگر اور زیادہ تعداد میں کہہ دیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ روایت متواتر ہے. یہ روایت کیا ہے؟ متواتر ہے. اب ظاہر بات ہے متواتر روایت کی دیگر روایات کے مقابلے میں ایک زیادہ وزن بنتا ہے نا. اور اس موضوع پر جو ہے وہ بعض اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں، متواتر حدیثیں جمع کی ہیں کہ کون کون سی حدیثیں متواتر ہیں، جس میں ایک جو ہے وہ علامہ سیوطی، مشہور جلال الدین سیوطی، مشہور ایک عالم دین گزرے ہیں اور بہت ان کی کتابیں ہیں. یہ ایک تفسیر جلالین بڑی مشہور ہے. وہ تفسیر جلالین میں ان کی تفسیر امام جلال الدین سیوطی جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے اس میں اس کے مؤلفین میں سے. تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، یعنی یہ ان کی کتاب کا نام ہے کہ جس میں انہوں نے متواتر حدیثیں جمع کی ہیں. اس میں انہوں نے رفع الیدین کی حدیث بھی ذکر کی ہے کہ رفع الیدین کرنا یہ متواتر ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، احادیث اس کی متواتر ہے. اسی طرح ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں احناف کے، مکتب دیوبند کے، ہمارے بر صغیر کے، علامہ عبد الحی لکھنوی، مشہور عالم دین ہے، شاید آپ نے نام سنا ہو، بڑے مشہور ہیں. تو علامہ عبد الحی لکھنوی جو تھے وہ انہوں نے اپنی ان کی کتاب ہے سعایہ، اس میں لکھتے ہیں والحق انه لا شک فی ثبوت رفع الیدین عند الرکوع والرفع منه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکثیر من الصحابہ بالطرق القویۃ والاخبار الصحیحۃ. اس بات میں والحق انہ لا شک، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حق بات ہے کہ رفع الیدین ثابت ہونا رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کثیر من الصحابہ، صحابہ میں کثیر تعداد سے، بالطرق القویۃ والاخبار الصحیحہ، کبھی مضبوط سندوں سے اور صحیح، یعنی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پہلے ہوتا تھا پھر منسوخ ہو گیا، تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے. یا کوئی کہے کہ نہیں اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، رفع الیدین بہت مضبوط سندوں سے ثابت ہے. ایک اور جگہ لکھتے ہیں ان ثبوتہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و ارجح واما دعوی نسخی فلیست بمبرہا علیہا بما یشفی العلیل و یروی الغلیل. کہتے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کا ثبوت ہے یہ بہت زیادہ اکثر روایات میں اور راجح ہے کہ ثابت ہے، اور اس کے نسخ کا دعویٰ کرنا کہ یہ منسوخ ہو گیا تھا یہ دلائل سے ثابت نہیں ہوتا. بما یشفی العلیل، کوئی ایسی دلیل ہو نا کہ جو بیمار بندے کو شفا دے دے. مراد کیا ہے کہ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ رفع الیدین جو ہے وہ نہیں کرنا یا اس کو سمجھانا ہے، آپ نے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ آپ اس کو صحیح مطمئن کر سکیں. وہ یروی الغلیل، یہ یعنی انہوں نے ایک محاورتاً بولا ہے نا کہ کسی پیاسے کو جو ہے وہ سیراب کر سکے، غلیل پیاسے کو کہتے ہیں نا، یعنی کوئی ایسے مضبوط دلائل نہیں ہے. اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ رفع الیدین کے مسئلے کے اس بات پر جزء رفع الیدین بھی لکھی ہے. ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے جزء رفع الیدین، جس میں انہوں نے رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت کیا اور صحابہ سے کرنا ثابت کیا. تو اس میں وہ دو تابعین کی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں. قال الحسن و حمید بن حلال،
امام حسن اور امام حمید بن ہلال جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی جو ہے وہ نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. یعنی یہ صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ثابت ہے. اب بہت زیادہ صحابہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رفع الیدین کر رہے ہیں نا، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا. اس میں ایک اور بات یہ بھی سن لیں، نبی کسی بھی صحابی سے صحیح سند سے رفع الیدین نہ کرنا ثابت نہیں ہے. یہ مسئلہ آپ اس مسئلے پر بڑا غور کریں کہ کسی بھی صحابی سے، بعض لوگ یہ ہمارے بعض اہل علم کہتے ہیں، ظاہر بات ہے جو رفع الیدین کے کرنے کے قائل نہیں ہیں تو وہ دلائل دیتے ہیں نا، کوئی بھی ایسی صحیح روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو صحابی کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہے ہی نہیں نا، کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے. یہ جامع ترمذی کی جو مشہور حدیث ہے نا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آتی ہے، سنن نبی داؤد میں بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے نبی والی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. پھر انہوں نے پہلی دفعہ رفع الیدین کیا اور اس کے بعد نہیں کیا. یہ والی جو حدیث ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہے. اس کے اندر امام سفیان ثوری ایک راوی ہیں جن کی تدلیس ہے، اور یہ اصول حدیث کا مسئلہ ہے کہ تدلیس مدلس راوی جب تک سماع کی تصریح نہ کرے اس کی روایت ثابت نہیں ہوتی، اور اس حدیث میں کسی بھی کتاب میں سماع کی ہے، تو اس لحاظ سے وہ روایت جو وہ صحیح ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں اصول حدیث، یعنی یہ اہل حدیث علماء کے اصول نہیں ہیں، شروع سے جو محدثین نے اصول قائم کیا نا حدیث کے، ان کے مطابق وہ روایات پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی. یہ جو کہنا ہے نا کہ رفع الیدین کی نہ کرنے کی روایات زیادہ ہیں، واللہ عالم انہوں نے کس بنیاد پر کی ہے، لیکن ایسی بات حقیقت میں نہیں ہے. اور یہ ایک اور بات بھی کہ کثرت سند جو ہے نا، مثلا سیدنا عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث ہم نے جو پڑھی ہے، یہ جو ہماری ابھی کتاب میں آئی ہے، یہ حدیث ایک ہے. اب سیدنا عبداللہ بن عمر سے آگے روایت بیان کرنے والے بہت صحابی ہیں، صحابی نہیں بہت تابعی یا ان کے شاگرد، اور آگے پھر سندوں میں مثلا 10 محدثین نے یہ حدیث ذکر کی ہے، لیکن حدیث کتنی ہے؟ ایک ہے نا، صحابی ایک بیان کرنے والے. تو اگر اس طرح وہ 10 کو 10 شمار کریں نا، پھر مثلا سیدنا علی سے بھی ثابت ہے جامع ترمذی کے اندر صحیح سند سے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رفع الیدین کرنا جو ہے وہ ثابت ہے. سنن کبریٰ امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ سند جمع کرے نا تو پھر تو یہ کوئی 300 سے 400 کے درمیان بنتی ہیں. ہر ایک حدیث کو آپ ایک ایک مطلب شمار کریں. لیکن اگر آپ اس کو اس طرح شمار کریں نا کہ یہ مثلا سیدنا عبداللہ بن عمر کی ایک ہے اور فلاں کی ایک ہے اور فلاں کی ایک ہے، پھر بھی 40-50 صحابہ بنتے ہیں جن سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرنے کا ثبوت نہیں ہے ہمارے علم میں. یعنی یہ بات میں آپ کو اپنے ایک ذاتی یا اپنے اہل علم کے ایک علمی وثوق کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. کوئی جو اصول حدیث کے اصول ہیں ان کے مطابق پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی. موجود ہے کئی کتابوں میں روایات میں، صحیح بخاری میں تو نہیں ہے، رفع الیدین نہ کرنے کی کوئی بھی روایت نہیں ہے، صحیح مسلم بھی نہیں ہے. باقی آپ کو جامع ترمذی میں اور ان کتابوں میں وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ملے گی. اس کے بارے میں بھی نا امام ترمذی نے تو جامع ترمذی میں لکھا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مبارک جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد بھی گزرے ہیں نا، اس دور کے تھے. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث ابن مسعود لم یثبت، سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے. یعنی اس دور کے ایک امام کی گواہی بھی ہمیں ملتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے یہ جزء رفع الیدین میں، یہ بات بڑی سننے والی ہے. ولم یستثن الحسن احدا منهم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دون احد ولم يثبت عند اهل العلم عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لم يرفع يديه. یہ جو امام حسن بصری نے کہا نا کہ اصحاب رسول رفع الیدین کرتے تھے، انہوں نے کسی بھی ایک صحابی کی استثناء نہیں بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رفع الیدین کرتے تھے لیکن فلاں فلاں صحابی نہیں کرتے تھے. اہل علم کی یہ علمی دیانتداری ہوتی ہے نا. میں کہتا ہوں جی میں یہ کام کرتا ہوں اور میرے ساتھ جتنے علماء ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، ان میں سے اگر قاری صاحب یہ کام نہیں کرتے، مجھے دیانتداری کا تقاضا کیا ہے کہ مجھے یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے اہل علم یہ کام نہیں کرتے ہیں سارے، لیکن قاری صاحب نہیں کرتے.
اب امام حسن بصری بتا رہے ہیں کہ اصحاب رسول رفع الیدین کرتے تھے، اگر ان کے علم میں کوئی ایسی روایت ہوتی جس میں ہوتا ہے کہ فلاں فلاں صحابی نہیں کرتے تھے، ضرور وضاحت کرتے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ۔ اہل علم کے ہاں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی آخر جو اہل علم تھے نا، دیگر امام تو بہت سارے تھے نا، امام بخاری کے استاد بھی ہوں گے، شاگرد بھی ہوں گے، ان کے ہم اثر اہل علم بھی ہوں گے، کہتے ہیں کہ اہل علم کے ہاں کسی ایک صحابی سے بھی رفع الیدین نہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ یہ جزء رفع الیدین میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اس میں نا اب بہت ساری، یہ میرے پاس یہ کئی روایات کتابیں موجود ہیں، ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، یہ انہوں نے تو پورا انسائکلوپیڈیا ذکر کر دیا، رفع الیدین کرنے کی روایات بھی ذکر کی ہیں، اور جو نہ کرنے جاتی ہیں یہ ساری باقاعدہ ان کتابوں کی تصویریں ہیں نا، جن کتابوں میں نہ کرنے کی روایات ذکر کی ہیں اہل علم نے، ان کی یہاں پر پوری یہ روایات ذکر کر کے تصویریں لگا کے نیچے اس کی سند بیان کی ہے کہ اس میں کیا کیا مسئلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی موقع دے تو ہم جائیں، آپ حضروں میں آئیں، میں تو جاتا رہتا ہوں۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اتنا حال ہوگا لائبریری، اور اس میں اس طرح درمیان میں چلنے کی جگہ اور باقی ریک بنے، اس میں کتابیں لگی ہیں، بہت بڑا مکتبہ ہے، ایک شاندار مکتبہ جسے آپ، بڑا عظیم الشان مکتبہ ہے، ان کا علمی رسوخ بھی بہت تھا، تو انہوں نے اس پورے مکتبے کا ایک نچوڑ رفع الیدین کے حوالے سے اس کتاب میں ذکر کرا ہے۔ جی حضروں کے تھے وہ، حضروں میں پیرداد ہے نا، اگر آپ موٹر وے سے جائیں نا تو حضروں والے انٹرچینج سے اتر کر حضروں شہر کی طرف جاتے ہیں تو آگے پہلے پیرداد محلہ ہی آتا ہے، وہ پیرداد اور آگے وہ پھر حضروں شروع ہوتا ہے، باقی وہ پیرداد محلہ پہلے حضروں سے تھوڑا باہر ہوتا تھا، جیسے کئی محلے تھوڑا سائڈ پہ آبادیاں بڑی، اب تو حضروں شہر کا حصہ بن گیا، اندر آ گیا، باہر بھی آبادی چلی گئی ہے۔ تو بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت ہی ثقہ اور دیانتدار قسم کے عالم تھے، اور متعصب نہیں تھے، معتدل قسم کے آدمی۔ مدرسے میں یعنی ان کی جتنی بھی کتب ہیں وہ ساری ادھر موجود ہیں، اور انہی سے کتب سے، اس وقت یہ شاملے وغیرہ اور نیٹ کا دور نہیں تھا نا، انہوں نے اپنی کتب سے باقاعدہ استفادہ کر کے مطالعہ کر کے یہ چیزیں ذکر کی ہیں۔ دوسری بات، ایک اور بڑے یعنی پوائنٹ کی ایک بات ہے، اگر اس پہ بھی تھوڑا غور کر لیا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اور ان کے نزدیک یہ ایک بڑا اعتدال والا موقف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو وہ حق بات کو صحیح درست کو درست تو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا بھی ثابت ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے، یعنی دونوں طرح کے طریقے ثابت ہیں، لہٰذا چونکہ اللہ کے نبی کے ہر طریقے میں خیر ہے تو ہم نہیں کرتے اور آپ کر لیتے ہیں، یعنی ایک یہ بھی موقف ہے۔ اس میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طریقے کرنے کے ثابت ہیں، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ دونوں طریقے ثابت ہوتے ہیں، روزانہ کام، چلے زیادہ کی بھی بات چھوڑیں، تھوڑا زیادہ بھی ثابت ہے، پھر بھی ہماری کوشش کیا ہوگی کہ کبھی چلو یار اس طریقے پر عمل کر لیتے ہیں، چلو اس طریقے پر بھی عمل کر لیتے ہیں، جیسے میں نے بسم اللہ کا مسئلہ بیان کیا نا، سری بھی ثابت ہے، جاری بھی ثابت ہے، تو آپ زیادہ ثابت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سری پڑھتے تھے تو سری پڑھیں، لیکن کبھی کبھی امام صاحب کو جاری بھی پڑھ دینی چاہیے، تو اسی طرح رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اگر اس بات کو بھی صحیح مان لیا جائے تو ہماری دیانتداری کا تقاضا تو یہ بنتا ہے نا کہ آپ کبھی پھر رفع الیدین کریں اور کبھی نہ کریں، اپنی مسجد میں جائیں کبھی رفع الیدین کریں اور کبھی نہ کریں، یا دن کو تقسیم کر لیں، دونوں طرح ثابت ہے تو دو نمازوں میں مثلا کریں، تین میں نہ کریں، یا تین میں کریں تو دو میں نہ کریں، یا ہفتے کے دنوں میں، یعنی کبھی کبھی کرنا بھی تو چاہیے نا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بڑے علماء تھے نا وہ اس بات سے فرار نہیں اختیار کر چکے، اگرچہ وہ علماء عوام کے سامنے بیان کرتے تھے کہ رفع الیدین نہیں کرنا یا نہ کرنے کی بات کرتے تھے، لیکن خود مولانا مودودی صاحب، کتنا بڑا نام ہے جماعت اسلامی میں، فقہ حنفی پر عمل پیرا تھے نا، مودودی صاحب کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب میں کسی سوال کے جواب میں لکھے، پچھلے دنوں میں نے یہ حوالہ پڑھا ہے، لیکن مجھے وہ کتاب کا نام ابھی یاد نہیں ہے، لیکن یہ ان کے بارے میں بڑی اتھینٹک بات تھی۔ مولانا مودودی صاحب نے کہا کہ میں مسجد میں عوام جو ہے وہ ہماری برداشت نہیں کرتی، میں مسجد میں رفع الیدین نہیں کرتا، لیکن گھر میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں یا نفل سنتے پڑھتا ہوں تو میں رفع الیدین کرتا ہوں۔ احمد سعید خان ملتانی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، سرائکی زبان کے خطیب تھے، شیخ القرآن انہیں کہا جاتا ہے، ہمارے گاؤں کے لوگ خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں تقریر کرنے آئے ہوئے تھے، اور گاؤں کے مسجد کے ساتھ اماموں کے جو حجرے ہوتے تھے نا اس میں انہوں نے کچھ سنتے پڑھی تھی،
تو اس میں انہوں نے وہ رفع الیدین کر رہے تھے، غالباً رات ادھر رہے تھے تو صبح کی سنتوں میں. یعنی یہ جو بڑے بڑے علم ہیں نا، وہ بیچارے اس بات کو، اس سے یہ رفع الیدین کا مسئلہ کم از کم اتنا واضح ہے کہ وہ اس سے فرار نہیں کر سکتے. یعنی اس کو چھوڑنا یا اس سے انکار کرنا یہ مطلقاً ثابت وہ نہیں کر سکتے. حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیث پر پھر بہت بڑا ایک اعتراض کیا جاتا ہے. دیکھو جی آپ لوگ مثلا رفع الیدین ایک فروعی سا مسئلہ ہے، امت کو اختلاف میں ڈالا ہوا ہے. حالانکہ بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے نا. اختلاف تو دیکھیں قربانی کے مسائل میں بھی ہے، ہر مسئلے میں فقہ حنفی کا اور دیگر فقہوں کا آپس میں اختلاف تو ہے. آپ اگر ہدایہ اٹھا کر دیکھیں تو فقہ حنفی اور فقہ شافعی حنبلی، ان کا بھی جن چار مذہبوں کو حق کہا جاتا ہے نا کہ یہ چار برحق ہے، ان کا بھی آپس میں اختلاف ہے. ایک تو یہ مطلب اختلاف کا بیان کرنا یا ایک طریقے پر عمل کرنا یا لوگوں کو دعوت دینا اپنے موقف کی طرف، یہ فرقہ واریت نہیں ہوتی. اگر اس کے اندر تعصب نہ ہو، گالم گلوچ یا لڑائی بڑائی یا ایسے فرقہ واریت نہ ہو تو یہ علیحدہ بات. یعنی آپ اپنے صحیح طریقے سے، اب ہم بھی تو بات کر رہے ہیں رفع الیدین کے مسئلے پر، میں بھی آپ کو مثلا یہ دعوت دیتا ہوں. تو یہ ہے کہ اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا یہ موقف، ہم کیوں رفع الیدین پر ڈٹے ہوئے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مثلا آپ کرتے ہی ہیں دوسری روایت میں، کیونکہ ہمارے مطابق کوئی بھی رفع الیدین کی ایسی روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی بھی ایک صحابی نے رفع الیدین نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، اگر ثابت ہوتا، دیکھیں ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. کتنی چیزوں میں ہم نے یہاں کے علاقے کے لوگ اہل حدیث، مثلا عموماً ہر علاقے میں بعد میں اہل حدیث یہاں پر آپ کو ملیں گے، مسجد بھی ہماری بعد میں بنی. ہم یہاں کے لوگوں کے سامنے کیوں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ مثلا رفع الیدین کے معاملے میں، آمین کے معاملے میں، جنازوں کے معاملے میں اور معاملوں میں. آخر ہمارا اگر وہ کچھ ہمیں راستہ ملتا ہوتا تو ہم بھی لوگوں میں گھل مل جاتے نا، بجائے ایسی مخالفت مول لینے کے. ہمارے خاندانوں میں کئی دفعہ لوگ مخالفتیں کرتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عزیز ہے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اے اہل ایمان تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال باطل نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے نہیں بڑھاؤ. تو یہ بات ہمیں اس معاملے میں، یعنی یہ صرف بعض لوگوں کی اس طرح کی چیزوں سے رہ کر ہمیں اس میں کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے. چلیں دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہوتا ہے آپ ضرور مجھ سے کریں، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے آپ ضرور کریں، ان کے ذہن میں ہے ضرور کریں. ہم آپس میں اچھے طریقے میں بات کر رہے ہیں نا، میری اور آپ کی کوئی لڑائی تو نہیں ہو رہی. آپ اپنے اہل علم سے بھی پوچھ سکتے ہیں نا، اس کی جو ان کا جواب ہے اس کو یہاں پر بھی لا سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا جی، میں نے کہا کہ ہمیں تو کسی مولوی صاحب نے بتایا کہ رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، تو اس پر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. یعنی رفع الیدین نہ کرنے کی باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیثیں اگر یہ یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہیں تو 10 سے 15 کے دلائل نہیں ہیں، اور وہ بھی بعض صحابہ سے، مثلا سیدنا عبداللہ بن مسعود سے 2 3 جگہ پر آیا ہے، تو وہ علیحدہ بات ہے.